بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کبیر اور صرف صغیر کے حوالے سے جو مشکلات کلاس کے دوران سامنے آ رہی ہیں، تو آج اس بورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور جن ساتھیوں کو مشکلات ہے وہ مشکلات ختم ہو جائے۔ جیسا کہ لفظ سے آپ کو معلوم ہے، صرف صغیر یہ چھوٹے گردان کو اور صرف کبیر جو ہے یہ بڑے گردان کو کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اشکال سامنے آ رہا ہے کہ صرف کبیر اور صرف صغیر، اگر ویسے ہم دیکھیں تو یہ صغیر جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا نظر آ رہا ہے، یہ تصریف، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف صغیر اور صرف کبیر کے حوالے سے چند ساتھیوں کو مشکلات جو درپیش تھی اور اس کی سمجھنے میں کافی مسئلہ تھا، تو چاہتا ہوں کہ آج وہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس بورڈ کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کبیر اور صرف صغیر، لفظ پر اگر ہم غور کر لیں تو صرف کبیر کا مطلب ہے بڑی گردان اور صرف صغیر کا مطلب ہے چھوٹی گردان۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ ایک ایک صیغہ اگر نکالیں تو بعض کتابوں میں اس کی تعداد تقریباً 30-35 سے اوپر ہے، بعض میں کچھ کم ہے، پھر مجرد میں کچھ ہے اور مزید میں کچھ ہے۔ تو اگر سارے گردان کو ہم دیکھیں تو یہ جس کو ہم صغیر کہتے ہیں یہ بڑا نظر آ رہا ہے، اور جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے وہ چھوٹا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بات، اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، یہ بات جو ہے آج انشاءاللہ العزیز کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس گردان کی جو اہمیت ہے وہ تو ہم حصے اول میں پڑھ چکے ہیں، اور انفرادی طور پر یہ ساری گردانیں جو ہے وہ ساتھیوں کو یاد بھی ہے، لیکن یہاں پر کچھ ترتیب تبدیل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس گردان کو دیکھیں تو صرف کبیر، یہ صرف کبیر ہے، یہ فعل سے لے کر فعلنا تک اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ اس میں دیکھیں آپ، یہ ٹوٹل 14 صیغے ہے، فعل ماضی معروف کی اس گردان میں ٹوٹل 14 صیغے ہے۔ اسی طرح فعل مضارع میں بھی یہ 14 صیغے ہے، اس میں فاعل کی یہاں بھی یہ 6 صیغے ہے، اسی طرح مجہول، ماضی مجہول کی بھی اور مضارع مجہول کی بھی۔ لیکن اگر اس سے ہم صرف صغیر بنائیں گے تو پھر ہر ایک گردان سے ہم ایک ایک صیغہ لیں گے، مثلا فعل یفعل فعلا، پھر اس میں فاعل، فعل یفعل فہو مفعول، اور الامر منہ افعل والنہی عنہ لا تفعل، اس میں ظرف، الظرف منہ مفعل۔ اسی طرح اس میں اعلی مفعل مذکر، اس میں تفضیل افعل اور مؤنث فعلا۔ تو اب ہم نے ہر ایک گردان سے ایک ایک صیغہ لے لیا، تو ظاہری بات ہے کہ 14 صیغوں میں سے جب ہمیں ایک صیغہ ملتا ہے تو اس کو ہم کم کہتے ہیں، اس کو ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ تو تب ہوگا کہ یہ ساری صیغے جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس گردان میں 14 صیغے مکمل ہو اس کو صرف کبیر، اور جس گردان میں ایک ایک صیغہ ہو اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہمارے سامنے تو ابھی تک مجرد کے ہم نے 6 ابواب پڑھے اور اس کی صرف 6 مادے ہم نے پڑھے، مثلا سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح، حسب یحسب، کرم یکرم، یہی ابواب جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اگر اس کی علاوہ ہمیں الفاظ سامنے آ جائے، مثلا کتب یکتب آ جائے، یا اسی طرح ذہب یذہب، یہ مادہ آ جائے، یا جو بھی مادہ ہو، تو اس مادے سے ہم یہ مطلوبہ ہدف کیسے حاصل کر سکیں گے کہ کتبہ سے مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک عبارت آئی کہ لکھنے کی جگہ، تو اب لکھنے کی جگہ سے کے لیے ہم عربی میں جب تعبیر کریں گے کہ کیا تعبیر کس طرح ہم کریں گے، تو
جب ہمیں اس میں ظرف کا صیغہ یاد ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ مکتبن، مکتبن لکھنے کی جگہ یا لکھنے کا وقت۔ اگر اس میں آلہ مثلا کسی آلے کے بارے میں یہ آیا جائے کہ اس پر لکھا جاتا ہے، تو یہ تعبیر ہم اس وزن سے کریں گے، مکتبن بنائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ لکھنا کہ ایک آلہ، ایک قلم وغیرہ۔ تو گردان کی یاد کرنے کا یہی فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں گردان کی طرف۔ یہاں دیکھیں فعلہ، یہ فعل ماضی ہے، یفعلو اس سے فعل مضارع بن گیا، علامت مضارع نے ہمیں یہاں لگا دیا ہم نے، اور آخر جو ہے اس کو رفع دیا کیونکہ یہ فعل مضارع تو یفعلو بن گیا۔ فعلاً یہ تو مصدر ہے اور ساری چیزیں اس سے مشتق ہوتی ہیں۔ اس میں فاعل، فعل یفعلو سے اس میں فاعل مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اسی طرح فعل ماضی مجہول جو ہے وہ فعلا اور مضارع مجہول یفعلو ہے، اس میں مفعول اس سے مفعول کے وزن پر ہے، فعل امر افعل۔ اب یہاں پر دیکھیں بعض گردانوں میں فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مضارع معروف، خاص کر مضارع معروف کے بعد یہاں کچھ صیغے جو ہے وہ زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے بورڈ کے آخر پہ لکھی ہے، یہاں آ کر انشاءاللہ تفصیل کریں گے کہ بعض کتابوں میں یہاں دیگر صیغے کیوں ہیں۔ تو اب یہ ہے فعل یفعل فعلا فہو فاعل، یہ الفاظ جو کتاب میں نظر آ رہے ہیں نا کہ فہو فاعل، فذاک مفعول، یا امر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے الامر منہ افعل والنہی عنہ لا تفعل، الظرف منہ مفعل والآلۃ منہ مفعل، افعل التفضیل للمذکر منہ افعل والمؤنث منہ فعلا۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا یہ اضافی ہے، یہ گردان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اس حوالے سے ہے کہ ردم بھی برابر ہو اور سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہو ایک طرز کی، کیونکہ انسان جو ہے یہ موسیقی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے تو کچھ ترتیب بنا کر یہی صرفی حضرات نے کچھ انداز سے یہ لکھا ہے، ورنہ یہ گردان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب ہم جب صرف صغیر بنائیں گے تو فعل یفعل فعلا، فعل ماضی سے ہم نے ایک صیغہ لے لیا، فعل مضارع سے ایک صیغہ لے لیا، مصدر تو خود ہی ایک صیغہ ہے، اس میں فاعل 6 صیغوں میں سے ایک صیغہ، فعل ماضی مجہول سے فعل ایک صیغہ، مضارع مجہول سے ایک صیغہ، اس میں مفعول کی 6 صیغوں میں سے یہ صیغہ، اور امر اور نہی کی 6 صیغے ہیں، اس سے بھی پہلے والا صیغہ لے لیا۔ اسی طرح اس میں ظرف کی جو صیغے ہے 3 صیغے، مفعل مفرد، مفعلان تثنیہ اور مفاعل جمع، تو اسے ہم نے صرف پہلے والا صیغہ لے لیا۔ اب یہاں پر اس میں ظرف میں آپ کو مجرد کے ابواب میں تو مفعل کا وزن آئے گا، لیکن مزید کے ابواب میں بعض کتابوں میں وہ یہ صیغہ موجود نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید سے اس میں مفعول اور اس میں ظرف یہ دونوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ مثلا مدخل، یہ اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے اور یہ مدخل اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے، ادخل یدخل ادخالا فہو مدخل وادخل یدخل ادخالا فذاک مدخل۔ تو مدخل اب اس میں تفسیر اس میں ظرف کا صیغہ بھی ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے، تو اس وجہ سے بعض دفعہ وہاں ایک صیغہ لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسم اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں تو یہاں ایک کنفیوژن ساتھیوں کو پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مفعل کے بسا اوقات زیادہ صیغے لکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو اسم اعلیٰ کی ہم نے 3 گردان پڑھی تھی، 3 اوزان تھی اسم اعلیٰ کی۔ ایک ہے مفعل، اس کو علیہ صغرا کہتے ہیں، یعنی اگر کام کرنے کا آلہ چھوٹا ہو تو اس کو مفعل کے وزن سے ہم ادا کرتے ہیں، اگر یہ درمیانی سائز کا ہو تو اس کو مفعلتن کہتے ہیں پھر، اور اگر یہ بڑے سائز کا ہو تو اس کو ہم مفعال کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلاڑی ہے جس سے ہم لکڑی کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، تو اگر بالکل چھوٹی کلاڑی ہو تو اس کو ہم مفعال سے مقطعن مطلب ایک کاٹنے کا ایک آلہ، اگر درمیانی سائز کا ہو تو ہم اس کو مقطعاتن کہیں گے، اور اگر بڑے سائز کا ہو تو اس کو ہم مقطعن کہیں گے مفعال کے وزن پر۔ تو اسی وجہ سے یہ صیغہ جو ہے یہ زیادہ ہو گئے ہے۔ یہ مفعال اگر مفعال کے وزن پر ہو تو تثنیہ مفعلان اور جمع مفاعل کے وزن پر، اگر مفعلتن کے وزن پر اسم اعلیٰ ہو تو اس کا تثنیہ مفعلتان اور مفاعل یہ جمع مفاعل کے وزن پر، دونوں اوزان ایک جیسے ہیں۔ اور اگر بڑے سائز کا اعلیٰ ہو تو اس کے لیے ہم مفعال مفعلان مفاعل، مفعال مفرد، مفعلان تثنیہ اور مفاعل یہ جمع کا صیغہ پھر آتا ہے۔ اس کے بعد اسم تفضیل کی باری ہے، تو اسم تفضیل مذکر کے لیے افعالو کا وزن استعمال ہوتا ہے، جس باب سے ہم اسم تفضیل کا معنی ادا کریں گے تو افعالو وزن بنائیں گے۔ اب افعلان افعالو کا تثنیہ ہے
اور افعلون یہ اس کا جمع ہے لیکن جمع سالم، اور جمع سالم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم، کیونکہ افعلو حمزہ فا عین اور لام یہی الفاظ جو ہیں یہاں پر بھی بالکل برابر ہے، صرف آخر میں ہم نے واو اور نون کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور افاعلو یہ جمع مکسر ہے کیونکہ یہاں جو واحد کا وزن ہے حمزہ اور فا، اس کے درمیان یہاں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، تو یہ افعلو کا جو وزن اور اتفاق تھا وہ ختم ہوا، بیچ میں الف آیا اور سب کچھ جو ہے اس نے تتر بتر کر دیا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ اسی طرح فعلا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو فعلا یعنی اس کا تثنیہ، اور فعلیات جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ فا عین لام اور یا یہ اپنی جگہ پر حروف آئے ہیں، آخر میں الف اور تا کا ہم نے اضافہ کر دیا، اور یہ فعال یہ وزن جو ہے اب باقی نہیں رہا کیونکہ حرکات میں ہم تبدیلی کر دی اور آخر سے یا جو بھی ہے وہ ہٹا دیا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ بعض صیغوں میں بعض گردانوں میں جو آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے، اور بعض ساتھی اس کو بہت ڈیٹیل سے یاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شاید مدارس میں یاد کیا ہو، تو اگر ہم نے اپنے دیکھا ہو تو مضارع کے بعد ہم نے فعل مضارع کے ساتھ بہت ساری صیغے پڑھے تھے، یعنی اگر فعل مضارع پر ہم لم داخل کریں گے تو اس کو نفی جہت کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ گردان کا اضافہ کرتے ہیں مضارع، پھر اس میں مفعول کے بعد وہ کہتے ہیں لم یفعل لم یفعل، تو وہ لم یفعل اور لم یفعل والا وہ گردان ہے کہ اگر فعل مضارع کے پر ہم لم داخل کریں گے تو معروف کی صیغہ کیسا بنے گا اور مجہول کا صیغہ کیسا بنے گا، اور اس کے بعد نفی بلند تاکید ہے، یعنی لن یفعل لن یفعل اور لن یفعل، اور اسی طرح نفی جو ہے نفی کے ساتھ اگر لا پر ہم سادہ نفی داخل کریں گے تو لا یفعلو اور لا یفعلو، تو بعض کتابوں میں چونکہ یہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے آسانی کے لیے، لیکن جب ہم نے فعل مضارع کو یاد کیا یفعلو یفعلان یفعلون یہ گردان ہم نے یاد کیا، اس کے معنی سمجھ گئے، اور اسی طرح مجہول کے معنی جو ہے وہ بھی ہم سمجھ گئے، تو اب ہمارے لیے یہ آسان ہے کہ جب نفس صیغہ ہمیں یاد ہے اور ہمیں نفی جہت کا معنی ادا کرنا ہے تو یفعلو سے پہلے ہم لم لگائیں گے تو لم یفعل، مجہول میں لم یفعل، اگر ہم نے نفی تاکید کا معنی ادا کرنا ہے تو لن یفعل اور لن یفعل، اگر نفی لا کے ساتھ ہم نے معنی ادا کرنا ہے تو لا یفعلو لا یفعلو، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، لائے نفی اور لائے نہیں، ایک ممبر نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ لا جب ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے تو آخر میں ہم یفعلو پڑھتے ہیں لا یفعلو، اور بعض دفعہ لا داخل کرتے ہیں تو لا یفعل پڑھتے ہیں، یہ کیوں؟ تو دراصل یہ لا نفی جو ہے نا یہ وہ لا ہے جو صرف معنی پر عمل کرتا ہے، معنی میں عمل کرتا ہے، اعراب میں وہ تبدیلی نہیں لاتا، اور لا ناہیہ جو ہے یہ معنی کے ساتھ ساتھ لفظاً بھی تبدیلی کرتا ہے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ لا نافیہ میں کسی چیز یا کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے، مثال کے طور پر لا یفعلو وہ کام نہیں کرتا، یہ ہمیں صرف خبر دیتا ہے کہ وہ کام کرنے سے انکاری ہے، اور لا ناہیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مت کرو، اس کو منع کرنا ہے، بائی آرڈر حکم کے ساتھ اس کو کہنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس لیے لا ناہیہ جو ہے جب فعل مضارع پر لا آ جائے اور آخر میں جزم ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لا ناہیہ ہے، اور اگر آخر میں جزم نہیں ہے تو پھر اس کو ہم لا نافیہ سمجھیں گے۔ تو بس یہی صرف صغیر اور صرف کبیر کے حوالے سے کچھ مختصراً معروضات تھے، امید ہے کہ آپ لوگ اس سے سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکلات ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔